أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم۔ یہاں سے اللہ کریم بنی اسرائیل کی دوسری خباثت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ان کے اندر یہ عادت تھی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فوراً ان کے کہنے کو اور ان کے مطالبے کو مان لیتے۔ کھانے کا مسئلہ ہوتا تو رب تعالیٰ من و سلوہ آسمان سے اسپیشلی قسم کا کھانا ان کے لیے بھیج دیتے۔ پانی کا مسئلہ تھا تو رب تعالیٰ نے پتھر سے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے، اور یہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے جاری فرما دیا۔ لیکن جب رب تعالیٰ نے ان کے حکم دیا کہ تورات کو مان لو اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو، اس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر یہ بہانے بنانے لگ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، ہم تب مانیں گے جب اللہ ہم سے خود کہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے ان کو اپنی آواز سنوائی تو کہا کہ اب ہم آواز سے اعتبار نہیں کریں گے، خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو تورات پر عمل کریں گے۔ یہ اس طرح بہانے تلاش کرتے تھے۔ اب اس آیت میں بھی رب تعالیٰ ان کو دوسرا حکم دے رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں، میں مذاق نہیں، مذاق تو جہلوں کا کام ہوتا ہے کرنا۔ میں تو تمہیں ہر وہی حکم دوں گا جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ ہوگا۔ اگر عمل کرو گے، عمل نہیں کرو گے تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اس مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو اس کے نام پر ایک گائے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، بجائے اس کے کہ کہتے وہ لبیک، ہم یہ کام کرنے کو تیار ہیں، اللہ کا حکم جو ہے، اللہ جو بھی حکم کرے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے اس پر تیار ہیں، تو وہ کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں ہوں جاہلوں میں سے۔ یعنی مذاق کرنا نادان لوگوں کا کام ہوتا ہے، بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، نادانی اور بے وقوفی تو میرے قریب سے بھی نہیں گزری۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کا حکم کیوں ملا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا رات کی تاریکی کے اندر، چچا زادوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا، مال و دولت کی وجہ سے، اس کا مال بہت تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے اور ہمارے علاوہ اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے تو اس کا مال جتنا بھی ہوگا وہ مال و دولت ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے جب قتل ہوا تو رات کو قتل ہوا، صبح سویرے شول و غل ہو گیا کہ قتل کس نے کیا، کس وجہ سے ہوا۔ اس کا الزام اس کے چچا زاد بھائی غریبوں پر لگانا چاہتے تھے، اور مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا کوئی حل بتا دیجئے۔ تو رب تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب گائے کو ذبح کریں، ذبح کر کے اب گائے کا گوشت اس مردہ جو لاش پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ لگائیں، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور یہ بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، اس طرح یہ معاملہ حل ہو جائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو 40 سال یہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ کے اس حکم پر پیچھے ہٹتی رہی، کبھی یہ کہتی کہ رنگ کون سا ہونا چاہیے، مرد ہونی چاہیے، یا جو گائے ہوتی ہے وہ مؤنث ہونی چاہیے، مادی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح یہ بہانے کرتے کرتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسپیشل اس لیے حکم نہیں تھا کہ بندہ مر گیا ہے جس کی وجہ سے گائے کو ذبح کرو، اب اس کی جسم پر لگاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 40 سال مردے کی لاش کا بیر پڑے رہنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ 40 سال انہوں نے لیٹ کر دی تھی اللہ کے حکم میں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ
اگر ادھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اور جب 40 سال پورے ہوئے اور بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، ادھر اچانک قتل ہو گیا ہو، تو رب تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا ہو کہ اس گائے کا جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ جس گوشت اس کے ساتھ لگاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے قاتل اس کا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں، یعنی اچانک ایک وقت میں ہو گئے کہ ادھر قتل بھی ہو گیا، ادھر بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، تو رب تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کہ ذبح تو آپ ویسے بھی کر رہے ہیں اور ادھر اس کے جسم پہ لگائیں گے تو یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ یہ شام کو چھوڑ کر مصر میں آئے تھے بنی اسرائیل، جہاں ان کو بادشاہی ملی تھی، پھر رب تعالیٰ نے ان کو بادشاہ جیسی نعمت سے نوازا تھا، لیکن یہ وہاں آ کر اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، تو رب تعالیٰ نے پھر ان سے بادشاہ چھین کر ان کو غلامی کی زندگی دے دی، یعنی فرعون ان کے اوپر مسلط کر دیا، جو صبح و شام ان پر ظلم کرتا تھا، صبح و شام ان کے اوپر اس نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اپنی مرضی کے کام کرواتا، مشکلات میں ڈالتا ان کو، تو رب تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر رب تعالیٰ نے جب ان کو نجات دی تو یہ سامری کے کہنے پر 40 دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، وہ بھی گائے کی قسم تھا، مرد تھا، تو ان کے اندر یہ محبت تھی، توبہ تو انہوں نے کر لی تھی کہ ہم گائے کی ذبح پوجا نہیں کریں گے، تو رب تعالیٰ نے پھر اسی محبت کو نکالنے کے لیے کہ یہ جو تعظیم کر رہے ہیں جیسے معبود کی تعظیم ہوتی ہے، اس طرح ان کے دل کے اندر گائے کی تعظیم موجود ہے، اس پیار اور محبت کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جب گائے کو ذبح کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، ان کے دل کے اندر جو تھوڑی سی محبت ہے وہ ان کے دل سے نکل جائے، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو میرے نام پر، میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تم زیادہ محبت کرتے ہو یا گائے سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور راجع بھی یہی واقعہ ہے کہ تاکہ ان کے دل کے اندر یہ تھوڑی سی جو محبت ہے گائے کی، اس وجہ سے کہ یہ گائے کی پوجا کرتے تھے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ان نکون من الجاہلین، یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یعنی میرا کام بھی نہیں ہے مذاق کرنا، میں تو تمہیں اللہ کے احکامات بتاتا ہوں کہ اس پر عمل کرو تو اس میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے۔ تو آگے وہ کہنے لگے کہ اللہ ہمارے لیے واضح کرے وہ کیسی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، پھر یہ بہانے ان کے سارے قرآن کے آیتوں کے اندر مذکور ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں وما علینا الا البلاغ۔